قرآن کریم کی 30ویں پارے میں سورہ لإیلاف قریش کی ایک آیت ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ پس چاہیے کہ یہ لوگ عبادت کرے اس گھر والے کی جس نے بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ یہ دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، پریشس، اور اس کی وجہ سے معاشرہ وہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ایک، معاشی طور پر آدمی سٹیبل ہو، کھانے سے مراد اس کی دیگر ضروریات بھی ہیں، اور دوسری بات کہ اس کو امن ہو، ایک پیسفل انوائرمنٹ اسے حاصل ہو۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو فزیکلی اور مینٹلی اور اسپریچولی وہ اس کو گروتھ دیتی ہیں اور اس کو بہت انرجیٹک اور پاورفل بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنانے کے بعد بھی جو دعا مانگی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو اور یہاں کے باسیوں کو امن کی دولت سے مالا مال کر، وارزق آلہ من الثمرات، اور انہیں رزق بھی اچھا دے۔ اور جب اللہ کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے تو جو عذاب بتایا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، غالباً سورہ نحل میں ہے کہ اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ لباس انسانی باڈی کے ساتھ بالکل ٹچ ہوتا ہے اور پرومیننٹ اور نمایاں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو بھوکا ہوتا ہے تو اس کے ایکسپریشن اس کے فیس سے ظاہر ہوں گے، جب کوئی خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں یعنی نعمتیں ملتی کب ہیں اور چھنتی کب ہیں؟ یہ نعمتیں تب ملتی ہے جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی پر چلتا ہے، اور یہ نعمتیں چھنتی تب ہے جب انسان اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس وقت یعنی بدامنی ہے اور مہنگائی ہے، اور یعنی آسمان کو مہنگائی ٹچ کر رہی ہے، اور بدامنی، قتل و غارت گری، سٹریٹ کرائمز، موبائل سنیچنگ، آئے دن یہ واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یعنی پشاور کے اندر ایک مسجد میں بلاسٹ ہوا اور کئی سو نمازی جو اللہ کے حضور سربا سجود تھے اور عبادت اور اطاعت میں مصروف تھے، وہ اس دنیا فانی میں نہ رہے۔ اور کراچی کے اندر یہ جو پولیس سینٹر پر، یہ جو آئی جی سینٹر پر حملہ ہوا، اس سے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، اس میں مسجد، مدرسہ، اس میں خانقاہیں، اس میں ہاسپٹل، اس میں بازار، مختلف مکاتب فکر اور اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، اور انفرادی اور انڈیویجول بیسس پر، یعنی گلی کوچوں کے اندر جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، لوگوں کی املاک کو توڑا اور غصب کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور یہ جو ملک ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے۔ یعنی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، اور چڑچڑاپن لوگوں میں آ رہا ہے۔ تو یہ ڈیفالٹ ہی ہے، یعنی ہر چیز ہماری دسترس سے اور اپروچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا ایک حل روحانی، اصل حل تو یہ کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کبھی کبھی ہم انہیں چھوٹا عذاب چکھائیں گے کہ یہ بڑے عذاب سے بچ جائے، کم بیک، یہ واپس آ جائے، یہ رجوع کر لے، یہ متوجہ ہو جائے۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ اکنامک کی سطح پر یا فائنینشلی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری بیوروکریسی ہیں، اور یہ جو ہمارے منسٹر ہیں، اور یہ جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور ہمارے یعنی مختلف ادارے ہیں، ان کو جو مراعات مل رہی ہے، جو سبسڈیز مل رہی ہیں، ایک ایک وزیر کے پاس اگر کئی سو نوکر ہیں، اور کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، اور فیول کی مد میں اور دیگر جو مدات ہے بونس وغیرہ کی، اس مد میں کروڑوں روپے، اربوں روپے ان چند مخصوص لوگوں پر اگر حکومت کے خرچ ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے ڈومین سے بہت زیادہ باہر جا کر یعنی حلال اور حرام کو دیکھے بغیر وائٹ اور بلیک کو مکس اپ کر رہے ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، تو ان سے حساب لیا جائے۔
ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ کے جو رولز تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک پر جب ایسے حالات آتے ہیں، جب ملک کی سٹیبلٹی اور استحکام خطرے میں پڑ جاتا ہے، جب ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جب لوگ جو ہے وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو اپنے طور پر کنٹریبیوشن کرنا چاہیے، اپنے ڈومین کے مطابق، اپنے جو ہے نا کیپیسٹی کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق یہ خود سے اپنے آپ کو پیش کرے، اور اگر یہ پیش نہیں کرتے تو گورنمنٹ ان کو فورس کرے، کم از کم ان کی مراد بھی اگر روک لی جائے، اس کو کم کر لیا جائے، اور یہ جو غیر منصفانہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہے، سارے مسائل کا ہمیں جو ہے وہ کوئی پراپر سولوشن مل سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامیے، اللہ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیجئے، اور خلافت راشدہ کا جو نظام تھا، بیت المال کا جو ایک پرسیپشن تھا، ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک جو خواب تھا، اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان سٹیپس کو لینا ضروری ہے۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔ بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی، نہ خدا چن لے، چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے۔ زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں، انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے۔ اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے، کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے۔ یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی، یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے۔ ایسے افراد کو گرفتار کیا جائے، مجرموں کو سرعام سزائیں دی جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، حدود، تعزیرات کا اور اسلامی سزاؤں کا جو ایک میکینزم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ہی ہم امن اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ www.darsequran.com